السلام علیکم۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کی خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پر تشریف آوری کے باعث پورے کائنات میں نور بھر گیا اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے وقت ایسے واقعات رونما ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے جسم مبارک سے ایسا نور نکلا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق کیا اور پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی۔ ولادت شریف کے وقت عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ بروایت ابن واضح شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند کیا گیا۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کاشان میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسریٰ میں پانی بھر گیا۔ ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا۔ حضرت عبدالمطلب جو کہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور سبحان اللہ، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہے، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ ہر طرف خوشبوئیں اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور زمین و آسمان روشن ہو گئے اور تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلی اور وہ دوبارہ اندر گئیں تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کے شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ ماجدہ کے وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھے تھے اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حد امام ابن حباب و حاکم نے صحیح کہا اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے ثور سے برویت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس سے روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اس واقعے کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہیں، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے، اور میں سن رہا تھا، کہنے لگے تجھ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ اوس رات مکہ داخل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔
لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کے چرچے ہیں کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 جو کنگرے تھے یا وہ پلر تھے گر جانا، اور بحریہ تبریہ کا دفاتن خشک ہو جانا، اور فارس کی آتش جو 1000 سال سے جل رہی تھی اس کا بجھ جانا برابر روشن تھا کہ کبھی نہ 1000 برس سے برابر روشن تھی وہ آگ جل رہی تھی اور اس کا بجھ جانا ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ سب نبیوں کے سردار رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا کے آپ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا عشق اور ان کی ہمیں نیک امتی بننے کے ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔